ناظرین 12 اکتوبر گزر گیا اور ابھی تک معاملہ تھم نہیں سکا، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے پہلے امریکہ کو اور پھر آرمی چیف کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور پھر رہی صحیح کسر ہم نے یہ بھی دیکھ لی کہ فواد چودھری صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی، احمد روگر صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے کہا جناب کہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں طرف کسی کی بےزتی نہ ہو، دونوں طرف کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 6 اکتوبر کو، آج 7 دن ہو گئے ہیں، 6 اکتوبر کو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی اور آئینی معاملات دیکھنے کے بعد سے ہی ہم دیکھیں گے کہ کہیں آئینی اور قانونی معاملے میں کہاں پہ رکاوٹ آئی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب سے پہلے ذرا پریس کانفرنس سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ نام DGISI کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف بہت طویل نشست ہوئی، دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ اب اندازہ کریں، ایک تو یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے کو کے مطابق اس معاملے کا حل آج جلدی ہو۔ ایک تو یہ ہے، سوال یہ پیدا ہو چکا ہے اور جو بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب آئینی اور قانونی معاملات کو نہیں دیکھا گیا، یعنی جو ویسے تو یہ بہت سی چیزیں شاید ہوتی ہیں، لیکن پہلی بار یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ DGISI کے عہدے کو اس قدر پولیٹیسائز کر دیا گیا کہ آپ اندازہ کریں کہ ISPR کی 6 اکتوبر کو پریس ریلیز ہے، 5 کو تو ہم نے بھی بات کی ہے، میں نے بھی بات کی ہے، 4 تک تو ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جناب تقرری و تبادلے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ قانونی اور آئینی معاملات نہیں دیکھے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی تو سیٹ ہے، ایک ہی تو پلیس ہے، ایک ہی تو عہدہ ہے جس کا وزیر اعظم نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی اگر آپ 3 بھیج کے کور کمیٹی، مطلب آپ کہیں کہ کور کمانڈرز کی وہ اجلاس کور کمانڈر کے بعد آپ ہمیں بھیج دیں گے کہ جناب یہ ہے، جناب ہم نے کر دیا ہے، تو پھر وزیر اعظم کس بات پہ ایبسلوٹلی ناٹ کہے، یا وزیر اعظم کس بات پہ کہے کہ جناب وزیر اعظم ڈٹ گئے ہیں، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کیسے کہے کہ جناب وہ پپٹ نہیں ہے یا وہ ربڑ سٹیمپ نہیں ہے۔ تو اب وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ سنیں، اور کابینہ کا اجلاس ہونا، سلامتی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہوا، کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، پہلے کور کمیٹی کا، پھر آپ کو پتہ نیشنل سیکیورٹی کا ہوا، اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کو سمجھایا گیا کہ ان معاملوں میں اس کو نہ گھسیٹیں، DGISI کی اپائنٹمنٹ یا تقرری کو ادھر نہ گھسیٹیں کور کمیٹی کے یا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں۔ پھر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، کابینہ کے اجلاس میں بھی جناب یہ بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اب زبان زد عام ہے کہ وزیر اعظم ڈٹ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب قانونی طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کچھ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی، وہ قانونی طریقہ کیا ہے پہلے یہ ذرا دیکھیں کہ یہ واحد پوسٹ ہے جو وزیر اعظم کے اندر ہے، یعنی باقی آرمی کے اندر جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروموشنز ہوتی ہیں، پوسٹنگ ہوتی ہیں، وہ آرمی چیف کے یا کور کمانڈرز جو ہیں وہ اس کی کانفرنس کے بعد بہت سی چیزیں معاملات ہیں یا ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ لیکن جو DGISI ہے یہ بیسیکلی پیورلی گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر کے انڈر ہے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چیزیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو میں نے ابھی انفارمیشن لی ہے، شاید اگر ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، کہ بھٹو صاحب نے پہلی بار DGISI کا جو عہدہ ہے یہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے انڈر رکھا تھا، یعنی انہوں نے اپنے دور میں یہ کیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ DGISI کو لگائے گا، اور کیونکہ DGISI جو ہے وہ بیسیکلی پوری اسٹیٹ کو دیکھتا ہے، وہ آرمی کے معاملات کو بھی، وہ جناب سول معاملات کو بھی، لیکن کیونکہ بعد میں آ کے یہ ایسا تاثر ہوتا ہے کہ کیونکہ سارا ایسے نظر آتا ہے،
لیکن یہ کہا گیا کہ جناب بھٹو صاحب نے ڈی جی ایس آئی کو عہدہ جو ہے وہ کیا کیا اپنے پاس رکھا، یعنی وزیر اعظم کے پاس رکھا، اور اس کے بعد سے یہ چیز چل رہی ہے. اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی آ کر اس میں کام کیا کیا تھا، انہوں نے آ کر ایک ریٹائرڈ جنرل کو آ کر آئی ایس آئی کا سربراہ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اس کے بعد جب 1999 میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو 12 اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے کہ 12 اکتوبر کو بیسیکلی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہی معاملے میں جو ہے وہ لڑائی آپس میں ہوئی تھی، مشرف صاحب کی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی. مشرف صاحب جو ہے وہ اپنے ایک اور جاننے والے تھے یا سینئر تھے یا ان کے دوست تھے، ان کو لگانا چاہ رہے تھے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب ضیاء الدین بھٹ صاحب کو لگانا چاہ رہے تھے. ضیاء الدین بھٹ صاحب کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات، آپ کو پتہ لیٹر آن ضیاء الدین بھٹ صاحب کی اپنے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے، نہیں تو پھر کسی دن اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو ضیاء الدین بھٹ صاحب تو بہت ہی کلوز تھے نواز شریف کے، تو نواز شریف صاحب ان کو لگا چکے تھے. مشرف صاحب چاہتے تھے کہ نہیں فلانے بندے کو لگانا ہے، اور اینی ہاؤ وہ نواز شریف صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کر کے انہوں نے لگا دیا ضیاء الدین بھٹ صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی. اچھا، اب یہ لگانے کے بعد ایک معاملہ ذرا یہاں سے ہی شروع ہو گیا تھا نواز شریف اور مشرف کے درمیان، یعنی یہاں سے ہی معاملہ شروع ہو چکا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ بھی میاں صاحب، ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جناب وہ بھٹ صاحب کو، ضیاء الدین بھٹ صاحب کو لگائیں گے. اور اسی دوران جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہو گیا، مسئلے گڑبڑ ہو گیا. گڑبڑ اس حد تک پہنچ گئی کہ مشرف صاحب ہوا میں تھے تو یہ کہا گیا کہ جناب ضیاء الدین بھٹ صاحب کو جناب آرمی چیف بنا دو، ان کو فوراً جناب وہ کر دو. لیکن جو کرنل شاہد صاحب تھے ان کے پیغام کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں، آرمی چیف جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے احکامات کو فائنلی انڈوس کیا گیا. اور یوں آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الدین بھٹ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا پی ایم ہاؤس، ظاہر وہ وہاں پہ تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بھی وہاں سے شروع ہوا تھا، اور 12 اکتوبر کو اس لیے بڑا اہم سمجھا جا رہا تھا کہ کل کہ 12 اکتوبر کو جو ہے وہ جو کچھ ہوا تھا اس لیے اس کی بات کی جا رہی تھی. اب یہاں پر بھی معاملہ اسی طرح کا معاملہ بن چکا تھا یا ابھی بن چکا ہے کہ 3 نام یعنی جو بھیجے گئے، بیسیکلی 3 نام جو ہے وہ وزارت جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بھیجے جاتے ہیں دفاع کو. تو وزارت دفاع بیسیکلی پرائم منسٹر سے یعنی یہ وہ کرتی ہے اپروول، یعنی 3 نام میں سے کوئی بھی اپروول ہوگی اور وہ پھر ظاہر وہ کیا جائے گا. تو یہااں پر ایک تو وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہہ دیا، چودھری اپنا کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب نے، کہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، وزارت داخلہ کا معاملہ ہے. احتجاج احسن آپ کو پتہ ہے بڑے سینئر قانون ساز بھی ہیں اور قانون آئینی یعنی آئین کو معاملہ کو دیکھتے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے. ان کے بقول جو کارسپونڈنٹ ہوتی ہے نا وہ وزارت داخلہ کے ذریعے ہوتی ہے. اور لیکن کیونکہ شیخ رشید صاحب اس معاملے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کل وہ ایک نجی ٹیلی ویژن کے اینکر نے ان کو کال کی، تو وہ کال بھی لیک ہو گئی کہ وہ پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے جو کال تھی اس میں وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان پاگل ہے، عمران خان پاگل ہو گیا ہے. یعنی عمران خان کیوں ڈٹ گیا ہے، کیوں عمران خان پرابلم کریٹ کر رہا ہے، یہ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ہوا کہ مشاورت نہیں ہوئی. اصل گیم جو ہے وہ میاں جو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے سے کیوں نہیں مشاورت ہوئی، بھائی میرے پاس ایک ہی تو عہدہ ہے، اگر آرمی میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہے تو وہ بھی میرے سے مشاورت کیے بغیر، اور اگر مشاورت ہوئی بھی ہے تو میں نے تو نہیں کہا کہ آپ سمری بھیج دیں اور میڈیا تک پہنچا دیں. یہ معاملہ ہے، یہاں پہ اصل ہے گڑبڑ. اب جو 3 نام بھیجے گئے اس میں اس لیے جو ہے وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں نکل سکا. آپ اندازہ کیجئے کہ 7 دن وہ ہو گئے جو کہ آئی ایس پی آر پریس ریلیز نکال چکا ہے، اور اس سے 2-3 دن پہلے سے ہی یہ چل رہا ہے، یعنی 10 دن سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اور یہ آٹومیٹکلی وہی دن تھے اکتوبر کے جہاں ایک طرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے بھی آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہفتہ ہے، یہ ہمارا ماما ہے، این ڈی ایم اے والے بھی یہ سمجھتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی مہینہ ہے 12 اکتوبر سے اس سے پہلے، اور اکتوبر کا مہینہ مطلب بڑا جو ہے نا وہ اس معاملے میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو اینی ہو معاملہ یہ اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف جن کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہ رہے ہیں
ہو سکتا ہے وزیر اعظم بھی اس کو لگانا چاہ رہے ہوں، لیکن انہوں نے نوٹیفیکیشن کیوں نکال دیا؟ مطلب نوٹیفیکیشن کیوں وہ کیوں نکالا، مطلب پریس ریلیز کیوں جاری کر دی؟ تو بیسیکلی یہ معاملہ ہے. اب ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم بالکل ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے پریشان کر دیا ہے آرمی چیف کو. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ پہلے آرمی چیف کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں. پھر آرمی چیف اور عمران خان کی ایک لمبی ملاقات ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب آپ ایک طرف آپ یہ کہیں جب مسئلہ کوئی نہیں تو بات کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ اس پہ؟ مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ یعنی کابینہ کے اجلاس میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیوں بلا رہے ہیں؟ کور کمیٹی کا اجلاس کیوں بلا رہے ہیں؟ بنی گالہ میں ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کیوں جا رہے ہیں معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ اینی ہو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو بھی کہ بات کریں کیا اور کیسے کریں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ پریس ریلیز نہیں مانی جا رہی عمران خان کی طرف سے. کہا جا رہا ہے دوبارہ سے سمری بھیجی جائے گی، دوبارہ سے جناب وہ پھر جب اپروول ہوگی تو پھر دوبارہ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی جائے. یہ ہے اب کیونکہ مکس ہو گیا کام، کیونکہ ایک ہی ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے نا جو کہ وزیر اعظم کے انڈر، باقی تو نہیں ہے. تو یہ گڑبڑ یہاں پر ہو رہی ہے کہ جناب ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کر باقی جو کر رہی ہیں تبادلے ہوئے ہیں ان کو کنٹروورشل کر دیا گیا ہے. اور اس میں کچھ آرمی کے اندر بھی دیکھیں ہر سیٹ کے لیے یا تبادلے کے لیے آرمی کے اندر سے بھی خوش نہیں ہوتے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی ہمارا یہاں پہ ٹائم تھا اور ہمیں تو بہت سی چیزیں ہیں. تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ذکر ہو رہا تھا بار بار کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کا، پرویز مشرف کا، کہ جناب وہ بھی 12 اکتوبر کو ہوا تھا. اب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوبارہ کابینہ کے لوگ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ گھبرانا کیوں نہیں ہے. اب ذرا جب یہ کہنا پڑ جائے گھبرانا کیوں ہے تو پھر یہ ہے. لیکن اینی ہو 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس معاملے پہ ڈٹ گئے ہیں. پہلے بھی یہ کہا گیا کہ وہ امریکہ کے معاملے میں بھی انہوں نے مشاورت نہیں کی اور انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، کوئی مشاورت نہیں کی آرمی سے اور نہ آرمی چیف سے مشاورت کی ہے، اور اس پہ بھی شاید کچھ تحفظات ہیں. اور اب جو ہے انہوں نے اگین کہا جی کہ یہ تو معاملہ تو میرے انڈر ہے، یہ سارا کا سارا پرائم منسٹر نے اگر کرنا ہے تو پھر یہ وہاں سے پریس ریلیز کیوں جاری ہو رہی ہے؟ اور یہ معاملہ اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ہم خود دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک ڈیڈ لاک موجود تھا اور ابھی ہے. ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے برف ضرور پگھلی ہے، اور اب یہ طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دونوں طرف فیس سیونگ ہو. یعنی ایک طرف عمران خان کابینہ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور دوسری طرف آرمی چیف اور آرمی کی بھی فیس سیونگ ہو جائے. انہوں نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ باتیں کر دی ہیں کہ جناب قانونی اور آئینی طریقے سے. اس کا مطلب ہے قانونی اور آئینی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، پہلی بات. اب اس میں کیا چیزیں ہیں جو قانونی اور آئینی طریقہ کیا استعمال نہیں کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسیکلی یہ پیورلی معاملہ ہے وزیر اعظم کا. پیورلی یعنی وزیر اعظم کو جب تین نام بھیجے جاتے ہیں وزارت دفاع کے ذریعے، اور وزارت دفاعی بیسیکلی اس کو دوبارہ وہ کرتی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ 3 نام جو ہے وہ اپروول کی بجائے انہوں نے تو پریس ریلیز بھی جاری کر دی اور نوٹیفیکیشن یہاں سے ڈٹ گئے کہ جناب نہیں ایسا نہیں چلے گا. یہ اگر تو آرمی کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ نے فیصلے کر لیے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ کرنا تھا تو وہ اب اس میں 2-3 طرح کی رائے آتی ہیں کہ جناب وزیر اعظم کا اختلاف کیا ہے. بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ ابھی بہت سے معاملات، بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، افغانستان کا معاملہ بھی ہے اور پھر بڑا ویل اپڈیٹ ہیں جو میجر جنرل فیض حمید ہیں، وہ ابھی ان کو یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی وہ 2-3 ہفتے تک اسی جگہ پر رہیں. اب اگر وہ ہو سکتا ہے باقی چیزیں تو ہو جائیں، اور یہ چیز جو ہے وہ منانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وقت لیا ہو، اور انہوں نے کہا جی کہ اب چیئرمین نیب بھی وہی رکھا ہے، اور چیئرمین نیب بھی ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس کے رابطے میں ہے، وہ وزیر اعظم کے کتنے ایک رابطے میں ہے اور وہ کہاں رابطے میں ہے. اور پھر چیف الیکشن کمیشنر نے بھی کچھ اچھا خاصا تنگ کیا ہوا ہے.
اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تنگ کیا ہوا وزیر اعظم کو. تو یوں کافی چیزیں ہیں جو تنگ کی ہوئی ہیں، جن کو معاملہ سنبھالنا جو آپ کو پتہ ہے کس کو آتا ہے اور کون ہی سنبھال رہا تھا. تو یہ اوورال چیزیں تھیں جو بیسیکلی ایک ڈفرینس بنا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے. اب حل کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے پریس یعنی سمری آئے گی، آئی ایس پی آر دوبارہ سے ایک وہ کرے گا، لیکن اب دیکھنے یہ ہوگا کہ فیس سیونگ کے لیے دونوں طرف سے کہاں تک کیا بات ہوگی. ابھی تک نہیں.